اور اگر وہ کرایہ جمع ہو رہا ہے تو پھر جیسے ہی زکوٰۃ کا سال پورا ہوگا تو اس وقت دیکھ لیا جائے گا کہ وہ کرایہ نصاب کو پہنچتا ہے یا پھر دیگر مال کے ساتھ جو ہے وہ مل کر نصاب کے ساتھ پہنچتا ہے، اور دیگر شرائط کے ساتھ دیگر شرائط اس پر جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پراپرٹی پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو زکوٰۃ کے حوالے سے جب کبھی پراپرٹی کا سوال کیا جائے تو اب ہم یہ سوال کریں گے کہ وہ دکان یا مکان آپ نے کس نیت سے خریدا۔ اگر تو خریدتے وقت آپ کی نیت تھی بیچنے کی تو پھر اس پوری پراپرٹی پر، دکان پر، مکان پر اس کی جو اصل مالیت ہے اس پر سال بہ سال زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی۔ اب اصل مالیت سے مراد کیا ہے؟ اصل مالیت سے مراد جو اس سال اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے پراپرٹی لی اس لیے کہ اس کو کرائے پر دیں گے، جیسا کہ سوال سے بھی ظاہر ہے، تو اب اس کی آمدنی جو ہو رہی ہے تو اب یہ بیچنے کی نیت سے، تجارت کی نیت سے آپ نے نہیں خریدی بلکہ کرائے پر چڑھانے کے لیے لی ہے۔ تو اب کرائے پر جو دکانیں دی ہیں، مکان دیے ہیں، ان پر جو آپ نے کرایہ وصول کیا ہے اب دیکھا جائے گا کہ وہ کرایہ آپ محفوظ کر رہے ہیں یا گھر کے اخراجات میں لگا رہے ہیں ہر مہینے، یا پھر گھریلو معاملات میں۔ اگر تو وہ گھریلو معاملات میں خرچ ہو رہے ہیں تو نہ پھر کرائے پر زکوٰۃ ہے نہ پراپرٹی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر وہ کرایہ جمع ہو رہا ہے تو پھر جیسے ہی زکوٰۃ کا سال پورا ہوگا تو اس وقت دیکھ لیا جائے گا کہ وہ کرایہ نصاب کو پہنچتا ہے یا پھر دیگر مال کے ساتھ جو ہے وہ مل کر نصاب کے ساتھ پہنچتا ہے، اور دیگر شرائط کے ساتھ دیگر شرائط اس پر جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اب ان تمام پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہو وہ مال، اور اگر کرایہ آ رہا ہے اور اپنی ضروریات میں خرچ ہو رہا ہے تو ولہٰذا ایسی دکان یا ایسے مکان پر کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نہ کرائے پر، نہ اس پراپرٹی پر، نہ جو ہے وہ پراپرٹی پر تو زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی جب وہ تجارت کی نیت سے یعنی بیچنے کی نیت سے اسے خریدا ہو، تو اس صورت میں پھر سال بہ سال زکوٰۃ فرض ہوتی جائے گی۔